میری جو جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی، میں نے آئی ڈڈ ناٹ سی کہ ویدر مائی پیرنٹس آر ایجوکیٹیڈ اور ان ایجوکیٹیڈ اور ادروائز، تو اس کو میں نے کنسیڈر نہیں کیا تھا۔ میری جرنی تھی کہ ٹو چینج دی تھنگس، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ میرا نام علی محمد ببر ہے۔ آئی اوریجنلی بلانگ ٹو لیس پریویلیجڈ ایریا، ڈسٹرکٹ ٹنڈولا یار۔ وہاں سے میں نے اپنی ارلی ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن کمپلیٹ کی اپنے نیٹو ولیج سے، جو آلموسٹ لیگڈ ان تھا فرام آل آف دی فیسلٹیز، لائک کہ وہاں لائٹ نہیں تھی اور بہت سارے ایشو تھے، ایون کہ روڈ کمیونیکیشن نہیں تھی۔ ڈسپائٹ دیئر آف ہم نے وہاں سے ایجوکیشن حاصل کی، اینڈ دیئر آفٹر میں نے میٹریکولیشن حاصل کی اپنا سلطان آباد ولیج سے، وہ بھی اپروکسیمیٹلی 10 کلومیٹر اوے تھا فرام مائی اون نیٹو ولیج۔ دیئر فور آئی ہیڈ ٹو ٹریول آن ڈیلی بیسس ٹو اٹینڈ دی اسکول ریگولرلی۔ دیئر آفٹر میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ کیا فرام مسلم سائنس کالج حیدرآباد، اور گریجویشن سندھ یونیورسٹی سے کی، اور اس کے بعد میں نے اپنا اٹیمپٹ کیا فار دا کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنس کے لیے، اور ان دا مین وائل آئی جوائنڈ ایز اے آفیشیل ان دی منسٹریل اسٹیبلشمنٹ، فرام ویئر آئی اپیئرڈ ان دی ڈپارٹمنٹل ایگزامینیشن سے RQE which I qualified in first attempt with first position۔ اس کے بعد میں نے ڈیورنگ سروس کے دوران 2003 میں کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز بھی کوالیفائی کیا، اور اس کی ایلوکیشن نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 2008 میں بھی کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کوالیفائی کیا تھا، اس کی اپنا ایلوکیشن نہیں ہوئی۔ ایسے میری جرنی کنٹینیو رہی، اور اس کے دوران میں نے LLB کی، ڈیورنگ سروسز کے دوران LLM کی، اور اپنا پھر سبسیکوینٹلی آئی واز promoted as a assistant commissioner, then thereafter I was posted in different districts as a ADC، اور ابھی میں presently posted ہوں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر E&I بورڈ آف ریونیو۔ تو میری جو جرنی ہے فرام مائی اون نیٹو ولیج، وہاں اس پلیس سے اسٹارٹ ہوئی، جو ایک اسٹوری ٹائپ ہے، جس میں سب ایفرٹس، کوشش اور جدوجہد اس ذریعے سے کی، جو اسٹرگل تھا، جس پہ میں فوکس رہا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی حاصل کی۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور پلس اپنے پیرنٹس کا، اور اپنے خاص طور سے ٹیچرز کا، جنہوں نے میری مدد کی اور ہیلپ کیا اور مجھے ٹرین کیا۔ ٹوڈے آئی ایم ایٹ دیٹ پوزیشن، کیونکہ میں اوریجنلی وہاں ہماری کمیونٹی سے سچ کوئی اتنی لیول پہ ابھی تک نہیں آیا ہے، ہماری ببل کمیونٹی میں بھی سچ نہیں آیا ہے کوئی۔ تو یہ میرے لیے ایک ایسے سمجھو کہ ایک امتحان تھا کہ آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ۔ جو میں نے کمٹمنٹ کی، کنسسٹنسی تھی میری اسٹڈی میں اور میری ایفرٹس میں۔ ایون آئی ایم ان اے سروس ٹوڈے، تو میرا فوکس یہی ہے ابھی بھی کہ میں جو اپنے جاب ہے وہ پرفیکشن سے ادا کروں، اور ایز پر لا کروں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے سروس رینڈر کرنی ہے فار دا پیپل۔ جو میرا فوکس یہ ہے، کیونکہ جو کیریکٹر ہے، کیریکٹر مین آف کوالٹی جب بنتا ہے کہ ہی ہیز ٹو ورک فار دا ادرس۔ یہ جو عہدے ہوتے ہیں، یا جو بھی پوزیشنیں ہوتی ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ ون ہو ہیز ہنٹیڈ دی جاب، یا اگر انہوں نے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن پاس کیا ہے یا کسی عہدے پہ آیا ہے تو ہی از اپ ٹو دا مارک۔ یہ نہیں ہے کہ وین وی آر ان دی گورنمنٹ جاب، اور وین وی آر ہیئر ایز اے سول سرونٹ، تو ہمیں اور بہت کچھ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے نہ کوئی فرام کوئی نیبرنگ کنٹری سے آئے گا، نہ کوئی اندر یہاں آ کے ان لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ تو وی آر تھینکفل ٹو اللہ المائٹی، ہی سلیکٹیڈ اس اور گیون دی چانس ٹو بی اے سول سرونٹ، بی اے گورنمنٹ آفیسر، ٹو سرو دیم۔ تو ان اے سینس میں تو میرا یہی میسیج جو ہمارے کلیگ افسر ہیں، جو میرے کلیگ ہیں، ان کو اسسٹنٹ کمشنر ہے، جو ریونیو افسر ہے، ان کو یہی ہے کہ ہم ڈزنٹ مین کہ وی ہیو اے جاب اینڈ دین وی شوڈ بی کنفائنڈ ٹو دی ایکسٹینٹ ٹو آور سیلفس۔ سو وی ہیو ٹو سی ریموٹلی
and to see the state of the peoples and their issues and to bring improvement, because we consider ourselves still we are in transition. جیسے ہمارے ملک کو as many as 70 years سے above approximately سال ہوئے ہیں, لیکن we still consider we are in a dark یا ٹرانزیشن میں ہیں یا اسی میں کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے میں سے جو ہمارے ینگ افسر ہیں, جیسے کمیشن آفیسر ہیں, they have to come up, اور لوگوں کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے اور جد و جہد کرنی ہے اور لوگوں کو ریلیف دینا ہے, آسان اور سموتھ دینا ہے. تو میری یہی کوششیں ہیں, میری یہی ایفرٹس ہے ٹو بی ہیئر ان دا بورڈ آف ریونیو. میں نے اپنی لیول پہ ٹرائی بیسٹ کیا ہے کہ میں لا میں امپرومنٹ کروں اور اس میں جو امینڈمنٹس لے کر آ جائیں. تو میری یہی پوزیشن بھی یہ ہے کہ میں لیٹیگیشنز کو ڈیل کرتا ہوں, جو گورنمنٹ کی انٹرسٹ ہے اس کو سیکیور کیا ہے, آنیسٹلی کام کیا ہے اور آگے بھی کروں گا. میرا یہی امیج ہے. دیٹ از وائی آئی ڈڈ ناٹ پریفر ٹو جوائن آن اینی تعلقہ اور اینی ڈسٹرکس میں. میری رینڈملی پوسٹنگ ہوئی ہے, تو میری ایز اے مختار کا پیریڈ بھی تھا, تو وہ سارا ہیڈ کوارٹر بیسڈ تھا, جس میں نے کنٹینیوسلی یہی تھا کہ آئی شوڈ لرن اور ٹو ڈیلیور اینڈ ٹو سروس دا پیپل اینڈ ٹو be an example for the others. So that is why I have preferred to be here and still I am continue in the board of revenue, کیونکہ یہ پروفیشنل لیول پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں لوگوں کی ضرورت ہے, جو لوگوں کے جو ایشوز ہے, مسائل ہے, ان کو حل کرنے کے لیے اگر ہم نہ آئیں گے تو اور کون آئے گا. میری جو جرنی سٹارٹ ہوئی تھی, میں نے آئی ڈڈ ناٹ سی کہ ویدر مائی پیرنٹس آر ایجوکیٹیڈ اور ان ایجوکیٹیڈ اور ادروائز, تو اس کو میں نے کنسیڈر نہیں کیا تھا. میری جرنی تھی کہ ٹو چینج دی تھنگس, کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ جس ہم وہاں کمیونٹی میں رہتے تھے, جو لوگ تھے, ان کا جو رہنا کہنا یا اٹھنا بیٹھنا ایز سچ اتنا تھا کہ وہ ویری مچ الٹریٹ تھے. ہمیں کوئی بھی وہاں موٹیویشن نہیں تھی, یہاں کوئی ہمیں بتانے والا نہیں تھا. جسٹ ہم نے وہاں سے اس کو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ بہت سارے ہمارے رورلس ایریاز میں لوگ اپنے آپ کو یعنی ایکسپائر کر دیتے ہیں, ایگزاسٹ کر دیتے ہیں. نوجوان لڑکے جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو اس حالات میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اور ہم نہیں آگے بڑھ سکیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ایک تو پیسے نہیں ہیں, ہمیں کوئی کنونس کرنے والا نہیں ہے, یا کوئی ہمارے لیے کوئی سورس اور کوئی موٹیویشن نہیں ہے. تو یہ ساری جو ہے نا وہ یہ سب ایسے تھنکنگ ہے کہ ایز سچ ہمارے نوجوان کبھی نہیں سوچیں کہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے. جو ایجوکیشن ہے, جو تعلیم ہے, وہ ایک ایسی روشنی ہے آپ کے سارے راستے آگے کھول دے گی, جس میں آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے آپ ٹیچر ہو, چاہے کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز میں ہو جانا چاہتے ہو, یا آپ کہیں کوئی پروفیشن آپ نے کوئی لینا ہے, تو اس میں آپ نے اسٹرگل کرنی ہے, کنسسٹنسی کرنی ہے. پہلے تو میں ایز اے جیسے جوائن کیا تھا, مجھے اسی دوران میں سروسز آفر ہوئی تھی ایجوکیشن میں, تو میں نے وہ ڈکلائن کی تھی. میرا امیج تھا کہ آئی ہیو ٹو کمپیٹ آئی ہیو ٹو اپیئر ان کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ مجھے نو بڈی واز گوئنگ ٹو سجیسٹ می. میرے لیے کس نے مجھے نہیں کہا تھا کہ آپ کو یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. تو آئی اسٹیپ ان پرسنلی اینڈ لکنگ ٹو دی سرکمٹینسز, حالات کو دیکھتے ہوئے, جو اپنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے جو پسگردائی میں جو لوگ تھے ان کے حالات دیکھتے ہوئے میں نے ایفرٹس کی. تو اس ایفرٹس کا, کیونکہ جب بندہ کوئی کوشش کرتا ہے اس کے 3-4 پیرامیٹرز ہیں. سب سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کرو تو آپ کو کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو آپ فوکس کرو, کہ اس کی فوکس میں کرو کہ جو آپ کر رہے ہو, فوکس ٹو فالو دا ڈیسیشن کنٹینیوسلی. تھرڈ یہ ہے کہ آپ کی جو کنسسٹنسی ہے, جو آپ کو وہ کنٹینیو رہنی چاہیے. فورتھ یہ ہے کہ آپ گیو اپ نہیں کرو, جو بھی آپ نے گیو اپ کر دیا تو آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ جو بندہ ایفرٹس کرتا ہے تو اس کو ضرور ملتی ہے. تو میں نے آئی اسٹارٹ فرام زیرو.
ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ میرے لیے کوئی موٹیویشن بھی نہیں تھی، اور ایون جو فادر تھے، جو پیرنٹس تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، ویئر آئی ہیو ٹو ٹریول. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہم ان کو کنسیڈرنگ کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ان کا ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ فیوٹائل کی تھنگس ہیں. بندے کو کنٹینیوسلی ایفرٹس کرنے چاہیے اور آگے آنا چاہیے. اور جیسے میں آ کے اس فیلڈ میں آیا، ریونیو میں آیا، لیکن میں ریونیو میں آ کے بھی میں نے ایفرٹس کیے. یہاں میں شروع میں اپنا ٹیوشن پڑھاتا تھا، آر کیو ای کی، پھر میں نے اس کے دوران اپنے ایفرٹس کنٹینیو رکھی، ایل ایل بی کی، ایل ایل ایم فرسٹ پوزیشن میں کی. ان کے بعد میں نے لا کو سمجھا، پھر اور سارے اب لیگل کو میں گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں، اور نمبر آف کیسز جو ہے نا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں ہم نے جیتے ہیں. تو یہ سب جو تھا میری یہی ہے کہ جو تعلیم ہے، جو ایجوکیشن ہے نا، وہ آپ کو چینج کر دے گی. دیر از نتھنگ اینی تھنگ کہ ٹو چینج یو. آپ کو پیسے نہیں کریں گے، آپ کو کوئی چیز نہیں کرے گی سوائے ایجوکیشن. اسٹرانگ ایجوکیشن وتھ کمٹمنٹ. میں یہی اپنے دوستوں کو اور اپنے جو کلیگس ہیں ان کو، اور جو اپنے ینگ ہے ان کو کہوں گا کہ خود بھی ایجوکیشن کو پرسیو کریں اور اپنے بچوں کو بھی اچھی کوالٹی ایجوکیشن دیں. تو وہ آپ کو وزڈم ملے گا، اور وہ آپ وزڈم آگے آپ کو وہ چلائے گا، اور آپ ہر جگہ پہ کامیاب ہوں گے. اس کے لیے نوجوانوں کے لیے، جو ہمارے ینگ ہیں، جو اب دے آر تھنکنگ کہ ان کے لیے کچھ کرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے مجھے میسیج یہ ہے کہ میں تھوڑا آپ کو لٹرلی ایکسپلین کروں کہ کامیاب انسان کے لیے کچھ 3-4 اسٹیپس ہیں. نمبر 1 ہے کہ آپ اگر ایفیشینٹ انف ہیں، اگر کمپیٹنٹ ہیں، تو خود اسٹرگل کرو اور ڈیسائیڈ کرو اور اس کو پرسیو کرو اور اس کو فالو کرو، اور آپ کو کامیابی ملے گی. نمبر 1. نمبر 2، اگر دیکھتے ہو کہ آپ کو ایز سچ ڈیفیکلٹیز ہے، تو جو کامیاب لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کمپنی کرو. تو وہاں کمپنی سے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے، اور آپ کی جو اسٹرگل ہے وہ رائے گاں نہیں ہوگی. تیسرا، اللہ کی طرف سے ایکسیپشن سے، جس کو اللہ تعالیٰ وزڈم دے یا ایفیشنسی دے، وہ تو آلریڈی کامیاب انسان ہے. تو ان میں اگر تھوڑی بھی ایفرٹس کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کس کی محنت رائے گاں نہیں کرتا کسی بھی محنت. تو جو بندہ سنسیئرلی اور وتھ رائٹ ڈائریکشنس اگر وہ ایفرٹس کرے گا، محنت کرے گا، وہ رائے گاں نہیں جائے گی. جیسے ہم لوگ تھے فرام ایسے رورلس ایریا سے، لیس پریویلیجڈ ایریا تھے. میری انٹرمیڈیٹ کی ایجوکیشن کے دوران وہاں تو لائٹ بھی نہیں تھی ہمارے ولیج میں، تو ہم تھرو لالٹن سے ہم اسٹڈی کرتے تھے. تو ہم نے بھی ایفرٹس کی، اور ہم نے شروع میں جو اسکول تھے وہ بیکورڈ ایریاز میں تھے، ان کی تقریباً چھت بھی نہیں تھی، تو ہم اسی جگہ پہ بھی ہم نے ایجوکیشن لی. اب میں اسی سروس کے دوران بھی اپنا TMR ونگ میں جو اسسٹنٹ کمشنر آتے ہیں ان کو لینڈ ریونیو لاز پڑھاتا ہوں، جو ہمارے جو ایکٹس ہیں. اور سائملٹینیسلی میں جوڈیشل اکیڈمی میں بھی ابھی جو ہمارے جوڈیشل آفیسرس ہیں اور جو ایڈوکیٹس ہیں، جو لائرس ہیں، ان کو بھی میں جو ان کی ٹریننگس ہوتی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، ان کو بھی لا پڑھاتا ہوں. تو ونس جو ایفرٹس ہے تو وہ اپنا رائے گاں نہیں جاتی. اگر آپ کنٹینیو کرو گے، اسٹرگل کرو گے، اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اب اتنی سروسز ہو گئی ہے تو ہم بیٹھ جائیں. تو ہم آلویز ون شوڈ بی ان اے اسٹیٹ آف جیسے بندہ کوئی ایسے فائٹ میں ہوتا ہے، آلویز شوڈ بی پریپیئرڈ اور آلویز شوڈ بی ٹو دا پرفیکشن، اور اس میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دے گا. میری زندگی میں جیسے میں نے یہ کامیابی لی تھی، تو اسی دوران ہم ایسی پوزیشن میں تھے کہ چیلنجز آئی تھی. چیلنجز کون سی ہوتی ہیں کہ آپ جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں، وہ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا کل ایسی پوزیشن آ جاتی ہے کہ آپ کو فیملی کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، سیلف سسٹینڈ ہونا پڑتا ہے، یا آپ کو کوئی ایشوز ہوتے ہیں کہ بکس پرچیز کرنے ہیں، آپ کو کہیں ٹریولنگ کرنی ہے، یا آپ کے پاس ایکسپینسز نہیں ہیں، یا آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا، یا آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا. تو اٹ ڈزنٹ مین یہ کوئی چیلنجز نہیں ہے. جو ایک
ایک جو اسٹرگل کرنے والے بندے کے لیے چیلنجز نہیں ہوتی ہیں. چیلنجز کو اگر کنسیڈر کرو گے تو پھر تو وہ آپ کے لیے ایک بار بن جائے گی اور وہ آپ کو سکسیس نہیں کرنے دے گی. تو یہ آپ نے جو آپ کو لو، یعنی آپ کے جس جاب کے ساتھ یا جو آپ ہونا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کرنا ہے یا میں نے جو پروفیشن اڈاپٹ کیا ہے، اس میں اگر آپ کا لو ہے تو آپ کو پھر یہ چیلنجز آپ کے آڑے بھی نہیں آئے گی، آپ اس کو کنسیڈر بھی نہیں کرو گے.